الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. گیتا کے سلوک کے اندر کہا گیا یدا یدا ہی جب جب دھرم سگلانی دھرم کی ہانی ہوتی ہے دھرم کے میننگ بدلے جاتے ہیں. دھرمو رکشتی رکشتہ کا غلط مطلب ہندوستان کے نوجوان ہندو بھائیوں کے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر جب اس کی تبلیغ کی جاتی دھرمو رکشتی رکشتہ کا النگھن کیا جاتا ہے. دھرمو رکشتی رکشتہ یدا یدا ہی دھرم سگلانربھوتی بھارت اب یدھانم دھرمस्य تداتمانم سرجامہم. تب تب حق آتا ہے حق بن کر اور ظالم کا راکشسوں کا وناش ہوتا ہے اس دھرتی کو پاک کرتا ہے. حضرت موسیٰ آئے فرعون سے زمین کو پاک کیا. حضرت ابراہیم آئے نمرود کی نمرودیت سے ان کی جبریت سے اس قوم کو نکالا. اور تو اور ان سے پہلے انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنے امتیوں کو اپنے ماننے والوں کو اللہ کے ایک بندے کو ان ظالموں کے شکنجے سے نکالا. اس دھرتی کے اوپر آج یہی لوگ ہیں یہی شیطان کی اولاد ہیں یہ وقتی طور پر سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم خدا ہیں. اپنے آپ کو خدا مت ماننا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ نے تمہیں وقتی طور پر حکومت دی دولت دے دی ہے. دنیا کے ظالم حکمرانوں میں صرف ہندوستان کے لیے نہیں بول رہا ہوں دنیا کی کسی بھی کونے میں انسانیت کے اوپر اگر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے اب ان کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے تو اپنے آپ کو خدا مت ماننا اس لیے کہ تم سے بڑا خدا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ سرو شکتیمان ہے. تمہارا ظلم جب بڑھتا ہے تو اس کا وہ قریب ہوتا ہے. جب کسی مظلوم کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو آسمان کو چیر کر انصاف کے فیصلے لاتی ہے اور پھر اس دھرتی کو امن اور شانتی کا گہوارہ بناتی ہے. اس مظلوم کی ایک بد دعا میں کہنا چاہتا تھا میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں اس وقت ہندوستان کے حالات بڑے ناگفتہ بھی ہیں. ادوار الگ الگ ہو سکتے سسٹم الگ الگ ہو سکتا لیکن جو احکامات قرآن کریم کے اندر بتائے گئے ہیں وہ احکامات دنیا کے اور گرنتھوں کے اندر موجود. انہوں نے کہا کہ مولانا نماز کے اوپر انہوں نے ایسے ایسے اناپ شناپ بکے. ہم نے کہا کہ مجھے لکھ کر بھیجو. لکھ کر اس نے بھیجا. انہوں نے ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر ہندی کے اندر مجھے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ مسجد کے اوپر انہوں نے گالیاں دی اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ٹوپی پہنتے ہیں اس کے اوپر ان کا آبجیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنی جمعے کی نماز میں جاتے ہیں یا مسلمان جلسہ کرتے ہیں یا مسلمان ماں بہنیں پردے کے اندر ہوتی ہیں یا مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے ان سب کے اوپر اس نے ٹپنی کی. ہم نے کہا کہ اس ظالم کو سمجھاؤ اس کو بٹھاؤ. 11 تاریخ کی یہ ڈیٹ فیصلہ کیا گیا. وہاں کے ایس ڈی ایم اور ڈی ایم سے پرمیشن لے کر ان کے سامنے باضابطہ بات رکھی جائے گی. میں ان کو یہی کہوں گا کہ میرے بڑے بھائی یو آر مائی بگ بردر آئی ایم یور اسمال بردر. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ میرے بڑے بھائی. آپ کا آبجیکشن کس پر ہے؟ قرآن پر. قرآن پر آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے چونکہ قرآن مسلمانوں کی اپنی کتاب نہیں بلکہ قرآن تو اللہ کا وہ گرنتھ ہے جس کے بارے میں کہا گیا احمے وسویمدم بدامی جشتم دوا برد مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام. برہما جی نے اس کو بھیجا کس کے اوپر؟ محمد کے اوپر اور محمد نے اس کا ایکسپلین کیا. اور اگر آپ کو شک ہو کہ محمد نے اپنے گھر سے مرچ مسالہ لگا کر کے اس گرنتھ کو پیش کیا ہے تو وہی قرآن اور کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کوئی نبی کوئی رسول اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کے بیچ میں نہیں رکھتا. یہ بات محمد الرسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس نے کہا. لیکن اگر آپ کو قرآن پر اس پہ بھی اعتراض ہو کہ تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم کہیں گے کہ یہ جروید اٹھائیے میرے بڑے بھائی. یہ جروید کے اندر کہا گیا یجم پرچچام یمم ستدتو تو نیوستی کوریتم پرویم گتم کستد بھارتی. آخری سمویدھان کو آخری طریقے عبادت آخری طریقے یوگ آخری ایشور کی بھکتی کا طریقہ میتھڈ بتانے والا آئے گا اور ان کا نام اس دھرتی کے اوپر جگت گرو ہوگا. جگت گرو. جگت گرو دنیا کے اندر سے اندھکار کو توڑنے والا. جگت مینس دنیا, گو مینس اندھکار, رو مینس توڑنا. جگت گرو دنیا سے اندھکار کو توڑنا. دنیا کے اندر اندھکار تھا
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لوگ. 1450 سال پہلے عورتوں کو عیش کی چیز سمجھتے تھے, رشوت عام تھی, شراب پیتے تھے, شراب جیسی ملعون چیز. آج ہمارے جوان تو اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہیں شراب پی پی کر. آپ نے دیکھا بندش لگاؤ, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھائی شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی بہار گورنمنٹ کو, جو چیز محمد 1450 سال پہلے کہہ کر گئے تھے وہ چیز بہار گورنمنٹ کو آج پتہ چل گئی. انہوں نے شراب کے اوپر بندش لگا دی. جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے, عقل جو سوچنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی, وہ ختم ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شرابی جب شراب پی کر راستے میں چلتا ہے تو وہ ادھر ادھر لڑکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو 2-3 راستے نظر آتے ہیں, اور پھر شراب پینے کے بعد وہ حرکتیں کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دھرم کیا کہتا ہے؟ دھرم صرف یہ کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف مت دو. دھرم صرف یہ کہتا ہے کہ ایشور کی بھکتی کرو, کسی آدمی پر ظلم مت کرو, شراب مت پیو, زنا مت کرو, کسی کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو کو مت اچھالو سڑکوں پر. ہمارا بھی دھرم کہتا ہے, ہندو بھائیو آپ کا بھی دھرم کہتا ہے. ہمارا دھرم تو صاف لفظوں میں کہتا ہے, جوانوں سے کہتا ہے اپنی جوانی کو محفوظ کرو, اپنی جوانی کو سیو کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, چونکہ اللہ قیامت میں آپ سے پوچھیں گے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهَا, جوانی کہاں پر بتا کر آئے جوانوں. اور اللہ نے کہا قرآن میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ہمارا دھرم یہ کہتا ہے کہ آپ کا دھرم نہیں کہتا ہندو بھائیو, آپ کا بھی دھرم کہتا ہے اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوکتوم ہیر چاپلام. کسی انسان کو تکلیف مت دینا, کسی کے ساتھ جھوٹا معاملہ مت کرنا, کسی کے پیسے لے لو تو جھوٹا وعدہ مت کرنا, یا کسی آدمی سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو عداوت مت کرنا, لڑنا مت, جھگڑنا مت. کون کہتا ہے؟ میرے ہندو بھائیو آپ کا دھرم آپ سے کہتا ہے. دھرمو رکشتی رکشتا کا یہی مطلب ہے. آپ اگر دھرم کی باتوں کو مانتے ہیں, دھرم مطلب ایشور کی باتوں کو مانتے ہیں, تو ایشور آپ کی رکشا کرے گا. لیکن یہاں پر اس کا میننگ آج کل الٹا لیا جاتا ہے. کیا؟ ایک جوان سے ہم نے پوچھا, بولا مولانا ہم اپنے دھرم کی رکشا کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم اپنے دھرم کی رکشا کہتے ہیں اگر کہیں پر کوئی آدمی گائے ماتا کو لے کر جاتا ہے جیپ میں تو ہم اس کو مار دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ بولو بھارت ماتا کی جے, بولو جے شری رام کا نعرہ لگاؤ, بولو وندے ماترم, اس کی داڑھی پکڑ کر تھپڑ مارتے ہیں. تو ہم نے کہا تو اس سے کیا ہوتا؟ بولا ہمارے دھرم کی رکشا ہوتی. ہم نے کہا کہ ہو سیڈ یو, کس نے کہا کسی کو پریشان کرنے سے دھرم کی رکشا ہوتی؟ ہم نے کہا کہ پاپستھاستے پرپ شانتی یم روپم بھینکرم, وہ جو پرماتما یمدوت ہے یمراج, وہ آئے گا تمہارے سینہ چاک کر کے تمہاری آتما کو لے کر جائے گا نرک میں ڈالے. بولا مولانا کیسے؟ ہم تو دھرم کی رکشا کرتے ہیں. ہم نے کہا دھرم کی رکشا کا یہ مطلب نہیں بابو. دھرم کی رکشا کا مطلب یہ ہے کہ دھرم جن اچھے باتوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے ان کو کرو گے تو ایشور تمہاری خود سے رکشا کرے گا. بولا اس کا یہ مطلب کیسے؟ ہم نے کہا جیسے ایشور نے کہا کہ جھوٹ مت بولو, ہم جھوٹ نہیں بولے. ایشور نے کہا کہ دکان پہ, چائے کی دکان پہ بیٹھے تو کسی کی برائی مت کرو, ولا یغتب بعضکم بعضا, کسی کی برائی مت کرو, تجسس مت کرو, ولا تجسسوا, کسی کی غیبت مت کرو, چغل خوری مت کرو, ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے. لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت کے دروازے تک نہیں پہنچے گا, جنت میں نہیں جاؤ گے. جب ایشور جن باتوں کو کہا ہے, جن چیزوں سے, جن برائیوں سے روکا ہے, اگر نہیں رکو گے ان گناہوں کو کر کر اور تم جنت میں جانے کی کوشش کرو گے تو گویا کہ تم اپنے ایشور کی باتوں کی مخالفت کر رہے. جب تم ایشور کی باتوں کی مخالفت کرو گے تو ایشور نے جو سمویدھان دیا ہے, اور ایشور کا سمویدھان کیا ہے؟ ایشور کے دھرم کو ایشور کا سمویدھان کہتے ہیں. بڑے پیار سے ہم نے اس کو سمجھایا. میرے بھائیوں, میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں, سمجھاؤ. اگر آپ کا کوئی لٹیرا یا آپ کا کوئی ووٹ مانگنے والا راجنیتا اگر جھوٹ بولتا ہے, عیاری کرتا ہے, مکاری کرتا ہے, لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے یا لوگوں سے بے وقوف بنا کر کرسی پر بیٹھنے کا نام راجنیتی نہیں.